بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ بیٹی رحمت یا زحمت؟ یہ بات سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑکی کی پیدائش کے بعد بجائے لڑکی کی وفات پر مبارکباد دیتے تھے۔ وہ لڑکیوں کو اس قدر نیچ سمجھتے تھے کہ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ شرم کے مارے منہ چھپاتے پھرتے کہ لوگ کہیں کہیں گے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ظالم تھے کہ کسی بیٹی کا باپ کہلوانے کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا حال ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیٹی کی آمد کو خوشگوار نہیں سمجھتے، بلکہ اس پر زنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو باقاعدہ آنسو بہاتے ہیں اور مبارک دینے کے بجائے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ بیٹی کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھتے ہیں۔ بیٹیوں کو ہر معاملے میں بیٹوں سے کم تر سمجھا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ انہوں نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، آخر گھر کے کام کاج ہی کرنے ہیں۔ ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھی خوراک، اچھا لباس اور دیگر ضروریات زندگی میں بھی لڑکیوں کی بجائے لڑکوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ بیٹے کی رائے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ حالانکہ جس گھر میں بیٹی نہ ہو اس گھر میں رحمت نہیں آتی، یعنی بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں جو کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، پھر اس بچی کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جو لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں انہیں اس فضیلت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی کو بچیاں عنایت ہوں گی پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ بچیاں آگ جہنم اور اس آدمی کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی۔ جو لوگ اپنے بیٹوں کی کثرت پر ناز کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس بات پر بلا وجہ تکبر غرور کرنے کے بجائے اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کا اس پر کوئی دخل نہیں۔ کسی لڑکے یا لڑکی کی آمد انسان کی اپنی پسند یا ناپسند سے نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر جو اجر و ثواب لڑکیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ اچھے سلوک میں ہے وہ لڑکوں کی پرورش میں نہیں، کیونکہ بیٹوں کی پرورش میں انسان کی اپنی خود غرضی شامل ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جبکہ بیٹیوں کی پرورش خالص اللہ کی رضا اور محبت کا ذریعہ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی کے گھر لڑکی ہو پھر وہ اسے نہ زندہ درگور کرے نہ اس کی توہین کرے، لڑکی ہونے کے ناطے ہر وقت طعنے و ملامت نہ کرے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کر رہا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ سننے والوں نے دریافت کیا کہ اگر 2 ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بھی۔ پھر انہوں نے پوچھا اگر 1 ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1 ہو تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ان فرامین سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بیٹیاں والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، بیٹیاں آخرت میں والدین کی بخشش کا سامان ہیں۔ پھر اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بعض والدین اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کرتے ہیں، کیوں ان کی پیدائش پر سوگ مناتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تمہاری اولاد میں سب سے بہتر گھر میں رہنے والی لڑکیاں ہیں، مگر اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ لڑکیوں کو رحمت کے بجائے زحمت اور نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو پھر بچیوں کے معاملے میں ہمارا رویہ قرآن و حدیث کے منافی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے قریب پا کر بے حد خوش ہوئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہا کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے اور پھر فرمایا، یہ میرے لیے ایک خوشبودار پودے کی مانند ہے اور میں اس کی خوشبو سونگھتا ہوں، اللہ یہ خصوصیت برقرار رکھے گا۔ بیٹی ہو یا بیٹا، ہر مرحلے پر ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام نے مساوات پر جتنا زور دیا ہے اور کسی مذہب میں نہیں دیا، پھر جنس کی بنیاد پر یہ تفریق کیوں؟ لڑکے تو باہر گھوم پھر کر اور کھیل کود کر اپنا جی بہلا لیتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں، مگر لڑکیاں جو گھر کی رونق ہے گھر ہی میں رہتی ہیں۔ اس لیے تعلیم و تفریح کے سلسلے میں برابری کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں لڑکوں سے بھی زیادہ ترجیح دی جائے تاکہ وہ گھر میں رہنے کے باوجود ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں لڑکوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص بازار جاتا ہے اور ایک کھلونا خرید کر گھر واپس آ جاتا ہے تاکہ بچوں کو دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ محروم اور ضرورت مندوں کے لیے صدقے کی چیزیں لے کر آیا ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ لڑکوں سے پہلے لڑکیوں کو دینا شروع کرے۔ کہتے ہیں کہ صحت مند ماں ہی صحت مند معاشرے کو جنم دے سکتی ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھیں، ان کی آمد پر ان کا خوش دل سے استقبال کریں، ان کی اس طریقے سے دیکھ بھال کریں کہ وہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، ان کو ہر طرح کے نقصان اور استحصال سے بچائیں اور ہر معاملے میں ان کی بہتری کو سامنے رکھیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کی رائے کو اہمیت دیں، انہیں صاف ستھرا اور صحت مند ماحول دیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کی بہترین طریقے سے پرورش کرنی چاہیے، کیونکہ آج کی بچیاں ہی کل کی مائیں ہیں اور معاشرے میں خوشگوار تبدیلی انہی کی تعلیم و تربیت سے آ سکتی ہے۔